میں چند دنوں سے عرض کر رہا تھا کہ ہماری مشکلات میں سے شاید یہاں پر یا کسی اور جگہ پر ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ خداوند متعال کے دروازے پہ بہت دیر سے جاتے ہیں. جب ہم ہر جگہ سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر خدا کے پاس جاتے ہیں. بچہ بیمار ہو جائے تو پہلے کہ یہ نہیں سوچتے کہ خدا ہے جس نے شفا دینی ہے. سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ وہ دوا ہے جس نے شفا دینی ہے. نہیں، دوا نہیں شفا دیتی ہے، خدا دوا کے ذریعے شفا دیتا ہے. رزق میں نہیں دیتا ہوں اپنے بچوں کو، خدا میرے ذریعے سے دیتا ہے، یا ممکن ہے ان کی وجہ سے مجھے بھی دے رہا ہو. اسی طرح سے ڈاکٹر ہے، اسی طرح سے جتنے وسائل ہیں وہ. لیکن ہماری بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ ہم خدا کے پاس سب سے آخر میں جاتے ہیں. اس سے کہنا ہے کہ خدا ہے میرا بچہ بیمار ہوا ہے، وہ مجھے ڈاکٹر سے پہلے اس کے پاس جانا چاہیے تھا. ایک مرتبہ یا صدقہ دوں یا ویسے ہی کوئی نماز پڑھوں یا بہرحال خداوند متعال کی بارگاہ میں جاؤں، کہوں خدایا میرا بچہ بیمار ہوا، اسے شفا دیں. اس کے بعد اپنی ذمہ داری انجام دینے کے لیے میں ڈاکٹر پہ جاؤں، اس لیے کہ خدا نے کہا ہے تم ڈاکٹر پہ جاؤ، اس لیے میں ڈاکٹر پہ جا رہا ہوں. لیکن ڈاکٹر پہ جاتے وقت بھی میرے ذہن میں ہوگا یہی کہ خدا شفا دے. تو علماء نے بیان کیا ہے کہ خدا کے پاس جانا چاہیے. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہی حمد، سورہ حمد، اس کی تلاوت کی جائے. اس کا نام فاتحہ ہے، اور عام طور سے ہم لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پڑھتے ہیں. اور میں کہہ رہا تھا کہ درود کے ساتھ ایک فاتحہ پڑھیں تو کہیں ذہن میں یہ اعتراض ایجاد نہ ہو کہ یہ کیا ہوا، کسی کی شفا کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور مولانا صاحب فاتحہ پڑھا رہے ہیں. فاتحہ اس سورہ کا نام ہے. فاتحہ کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو پڑھی جاتی ہے، نہیں، فاتحہ اس سورہ کا نام ہے. تو ایک میں نے بہرحال بزرگ عالم دین کو دیکھا کہ انہوں نے کہا پہلے درود پڑھیں اور پھر فاتحہ پڑھیں تو شفا ملے گی انشاءاللہ. آیت اللہ جوادی عاملی، معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے تیز بولنا پڑ رہا ہے، جلدی. میرے خیال میں یہ بات ضروری ہے. آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا کہ انسان ڈاکٹر پہ جانے سے پہلے صدقہ دے، یا مثلا انہوں نے یہ فرمایا کہ حمد پڑھے. اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس ڈاکٹر نے کیسے لکھنا ہے نسخہ، اس کے پاس بھی جو علم ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے. اور یہ جو ہمارے ذہنوں میں علم ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے. اگر ایک جگہ پہ ٹھنڈ ہو تو میں زیادہ بہتر نہیں سوچ سکتا ہوں. اگر ایک جگہ پہ گرمی زیادہ ہو جائے تو میں زیادہ بہتر نہیں سوچ سکتا ہوں. اگر پریشان ہوں تو زیادہ بہتر نہیں سوچ سکتا ہوں. یہ کتنی چیزیں ہیں جو انوالو ہیں ایک اس فکر کے مسئلے میں. تو وہ جس ڈاکٹر کے پاس میں جاؤں گا، اسے جا کے مرض بتاؤں گا، اس نے بھی بالآخر سوچ کے لکھنا ہے. تو بہت سارے عوامل ہیں جو اسے صحیح نسخہ لکھنے سے روک سکتے ہیں. اس ایک حمد کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال اس کو ہدایت دے اور وہ درست نسخہ لکھ پائے. یہ کم سے کم فائدہ ہے اس کا میری نگاہ میں. اور خود اس حمد کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس. آگے کہتا ہے مولا مجھے پاک کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میں کہوں گا کتنا بڑا معرفت تھا، غلطی ہو گئی لیکن جانتا تھا پاک ہونے کے لیے کہاں آنا ہے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا مجھ سے چوری سرزد ہو گئی، چوری کی ہے میں نے. تو بہرحال اگر کوئی بھی اس طرح سے اعتراف کرے، دیکھیں اسلام میں وہ جو بات ہے نا چور کی انگلیاں کاٹنے کی، ہمارے ہاں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے پہلی دفعہ میں. اگر شرائط موجود ہوں، 20 سے زیادہ شرطیں ہیں، اگر وہ شرائط دیکھیں، جب بھی آپ کو ویسٹرن میڈیا بتائے گا نا اسلام بڑا وائلنٹ قسم کا دین ہے، بہت زیادہ سخت ہیں قوانین ان کے، وہ ہاتھ کاٹ دیا کرتے ہیں. خود چاہے چوری کے بعد مثلا اسے ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہ دیں، اسے جاب کرنے کا حق بھی نہ دیں ساری عمر، تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ مسلمانوں کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا یہ کریں گے کہ بہت سخت دین ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا ہے. 20 سے زیادہ شرطیں ہیں، اگر پوری ہوں تو پہلی دفعہ میں انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، اگر دوبارہ چوری کرے تو پھر باقی ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اس طرح سے اوپر آتا ہے. وہ شرطیں متحقق ہونا بہرحال ضروری چیز ہے. لیکن اگر کوئی خود آ کے اعتراف کر لے، کہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، مولا کے پاس آیا، مولا نے کہا جاؤ چلے جاؤ، شاید
وہ جگہ جہاں سے چوری کی تھی وہ چھپی ہوئی ڈھپی ہوئی نہیں تھی. اس نے کہا نہیں ڈھپی ہوئی تھی, میں نے اس جگہ کو کھولا. مولا نے کہا اچھا شاید وہ جو چیز تھی وہ اتنی قیمتی نہیں تھی, ایک خاص قیمت معین ہے. کہا نہیں اتنی تھی. جب 3 مرتبہ اس نے اعتراف کر لیا تو اب مولا نے کہا کہ اب تم پہ حد جاری ہوگی, اور اس کی انگلیاں کاٹی, اور اس کی انگلیاں کاٹ دی جب, تو اس نے کیا کیا, ایک مرتبہ انگلیاں اٹھائی اور چوک میں کھڑا ہو گیا اور علی کے فضائل پڑھنا شروع ہو گیا. کسی نے آ کے مولا کو کہا مولا وہ تو چوک میں اپنی ہی انگلیاں ہاتھ میں اٹھائے آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ بلا لا اسے. ہاں جب وہ چوک میں پڑھ رہا تھا تو کوئی مولا سے بغض رکھنے والا گزرا. اس نے کہا وہ جس نے تمہاری انگلیاں کاٹی ہیں اسی کے فضائل پڑھ رہے ہو؟ کہا اس نے خدا کا حکم جاری کیا ہے, اس کے فضائل پڑھ رہا ہوں. جب وہ واپس آیا تو مولا نے کیا کیا, ایک رومال رکھا اس کے ہاتھ پہ اور کہتے ہیں کچھ پڑھا اور اس کے بعد وہ انگلیاں جڑ گئی. تو یہی الحمد تھی جو علماء نے کہا پڑھی تھی. اس میں بڑی تاثیر ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام.